ابھی آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ ISPR کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 29 جولائی سے 3 اگست تک دراندازی کی کوششوں میں 6 بھارتی سمگلرز گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار بھارتی شہری منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث تھے اور ملوث ہیں۔ اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے، پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق، اس اہم خبر کے حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ فوج پاکستان کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کارروائی ناکام بنائی ہے۔ 29 جولائی سے 3 اگست تک داراندازی کی کوششوں میں 6 بھارتی سمگلر جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور یہ بھارتی شہری منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں باضابطہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ ان گرفتار بھارتی شہریوں میں فیروز پور کے جو رہائشی ہیں گرمیج سنگھ، شریندر سنگھ، جگندر سنگھ اور وشال سنگھ، اور ساتھ ہی ساتھ جلندر کا رہائشی مہندر سنگھ اور لدھیانہ سے تعلق رکھنے والا گروندر سنگھ بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور گرفتار اسمگلروں کے خلاف پاکستان میں غیر قانونی داخلے اور ریاست مخالف سرگرمیوں پر پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ISPR ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارتی اسمگلروں کے BSF کے زیر نگرانی بارڈر سے بلا روک ٹوک نقل و حرکت حیران کن ہے، اور بھارتی BSF کا اسمگلروں کے ساتھ ممکنہ گٹھ جوڑ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ BSF بارڈر پر نگرانی کا نظام مؤثر اور اسمگلروں کے ساتھ گٹھ جوڑ ختم کرے گی۔ دوسری طرف جو دفاعی ماہرین ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی انتخابات قریب آتے ہیں تو مودی سرکار کے اچھے ہتھکنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیز فائر کی خلاف ورزیاں دراندازی کی کوششوں میں اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ روز بھارتی فوج نے 30 سال سے جاری سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ایک 60 سالہ شخص کو شہید کر دیا تھا۔ اور ہندوستان ماضی میں بھی پاکستان میں سمگلنگ اور دہشت گردوں کے پشت پناہی میں ملوث رہا ہے، اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، سمگلنگ اور دراندازی میں اضافہ مودی سرکار کی طرف سے جنگ کا ماحول بنا کر 2024 کے جو انتخابات پر اس پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش بھی ہے، اور جعلی جو سرجیکل اسٹرائک، پلوامہ ڈرامہ اور اڑی حملہ مودی کی طرف سے انتخابی سٹنٹ بھی تھے۔ یہ بھی دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے مودی سرکار کی طرف سے پاکستان مخالف کارروائیوں اور بیانیوں میں بھی مزید شدت آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے بابر علاؤالدین، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ہمیں بھی وہ جوائن کریں گے۔ اچھا صدیق ساجد، آپ پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی بھارت کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا، بھارت سے کوئی رابطہ ہوا اس اہم معاملے کے حوالے سے؟ ابھی بھارتی حکومت کی طرف سے یا بھارتی فوج کی جانب سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان کی جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی ایک شناخت کا جو عمل تھا وہ پاکستانی جو سیکورٹی اور رینجرز حکام تھے انہوں نے مکمل کیا، اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ بھارتی شہری ہیں اور ان کے نام اور ان کے جو جہاں سے یہ تعلق رکھتے والے ساری معلومات جو ہیں وہ اب بھارت کے ساتھ دفتر خارجہ کے ذریعے جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی، اور پھر ان کو جو ہے ٹھیک ہے صدیق، ہمیں بابر علاؤالدین نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان رینجرز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے اور اہم گرفتاریاں کر لی گئی ہیں۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس اہم معاملے کو؟ رینجر کی خیر بہت ایفیشنسی اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، بیکاز انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کو جیسے ان کو ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے اس کے مطابق انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ جب بارڈر کے اوپر اس وقت فینسنگ ہے، انڈیا پاکستان بارڈر، چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری ہو، لائن آف کنٹرول ہو، انٹرنیشنل بارڈر ہو، اس میں تو کوئی سمگلنگ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کنائیونس نہ ہو ہندوستان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے اور ان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہاں کے، ان کی مرضی کے بغیر تو وہاں پر ایک چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی۔ تو اس طرح کی سمگلنگ کی حرکت کرنا پاکستان کی طرف، پاکستان کے اگر فورسز اس کو نہ روکیں تو دنیا کو یہ پھر اب ایک عجیب صورتحال اور عجیب تماشا بنا کے یہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو انڈین سیکیورٹی فورسز ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر عموماً سیز فائر کی وائلیشن تو کرتے ہی رہتے ہیں، کل بھی انہوں نے کی ہیں، اور اس طرح کی سمگلنگ کی کارروائیاں اور اس پیمانے پر سمگلنگ کی کارروائی کر کے پھر یہ بتانا کہ جی ہم تو ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اس کو جس حد تک ہو سکے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور طریقے سے ہندوستان کا چہرہ تاکہ دنیا کے سامنے واشگاف الفاظ میں ان کو پتہ چلے، اور جہاں تک اپنی بارڈر سیکیورٹی فورسز پاکستان رینجرز کا تعلق ہے ان کو بھرپور طریقے سے میں تو آپ کو پہلے ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی اور اصل حقائق سامنے آئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس نے ان کو بھیجا اور کیسے اس طرف آئے،
ताकि ये हर वक्त का जो प्रोपेगेंडा है उसका तोड़ किया जा सके। बाबर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इंटरनेशनल फोरम पर इस मामले को यकीनी तौर पर उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए। क्या समझते हैं आप, भारत जो दुनिया भर में बड़े पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करता है, और ख़ुद उसको अपना ये हाल है कि उनकी सरपरस्ती के अंदर इस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है और वेपन्स की स्मगलिंग की जा रही है, तो ये तो असल चेहरा भारत का उसकी सरपरस्ती में दुनिया के सामने आ रहा है। जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये स्मगलिंग कोई नॉर्मल स्मगलिंग नहीं है। जैसे आपने कहा, अगर आप वेपन स्मगल कर रहे हैं, आप अपने हमसाया मुल्क में आप अनरेस्ट पैदा करने के लिए, और दुनिया को सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे बलूचिस्तान में जो इस वक्त बलोच अलीयदगी पसंद है, उनको किस तरीके से ये सपोर्ट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान में टीटीपी के साथ भी इनके लिंकेजेस हैं, और ये भी सबको पता लग गया है कि वो जो सपोर्ट है सिर्फ पैसे की या और दूसरे जराए से नहीं करते, अभी फिजिकली उनको असला, हथियार, इस तरह की चीजें देना, और दुनिया को ये एक ढोंग जाना कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। असल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो इंडिया की तरफ से हो रहा है, और ये उसका मुंह बोलता सबूत है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि इस मौके को भरपूर तरीके से दुनिया को बावर कराने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ऑन ग्राउंड एविडेंस के साथ ये चीज अभी पता चल गई है, और जो ये तहकीकात इसके आगे जाएंगी, मजीद इनका दुनिया के सामने एक मकरू चेहरा हिंदुस्तान का मजीद उजागर होगा। आप बाबर साहब क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये मामला किस तरह से देख रहे हैं आप जाता? जी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म है, जनरल असेंबली का है, ह्यूमन राइट्स के फोरम्स हैं, उसमें इसको उठाना चाहिए। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा दफ्तर खारजा इसको भरपूर तरीके से टेकअप भी करेगा, और जब इस तरह की बातें वहां पर आप करते हैं तो जितना मर्जी हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा हो, बिकॉज हम तो एविडेंस के साथ बात करेंगे, और जब एविडेंस के साथ बार बार दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं तो बहरहाल लोगों को इस बात की समझ आती भी है। समझ तो पहले भी है, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं, बावजूद वो इस चीज को उस लेवल पे जाके शायद हिंदुस्तान की वो क्रिटिसिज्म या हिंदुस्तान को कंडेम नहीं करते, लेकिन उस चीज के कतई नजर हमें ये जरूर करना चाहिए। और जब भी ऐसा मौका, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरह का काम करना, और खास तौर पे ये बताने की जरूरत है कि जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, उस पे एक बंदा भी नहीं आ सकता बॉर्डर के आर पार, जब तक हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मर्जी बीच में शामिल ना हो। ये बताने की, ये अब लिंक करेंगे कि इस तरह के स्मगलिंग की कोशिश और उसमें इस तरह के असला या वेपन, इस तरह की चीजें, तो ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे मेरे नजदीक एक जुर्म है, जो कि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाबर अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका।